अच्छा, फरिश्ता ये कहता है कि मरियम देखो, किसी से बात नहीं करना, कोई पूछे कि क्या ये बच्चा कहां से आया, बस इशारे से बात करना, कहना कि मैं रोजा रखी हूं। उस जमाने में जब लोग रोजा रखते थे तो खाने पीने के साथ साथ बात भी नहीं करते थे। तो मरियम अपने बच्चे को लेकर आई। अब लोगों ने देखा मरियम के हाथ में बच्चा है, मरियम तो कुंवारी है, शादी हुई नहीं, ये बच्चा कहां से आया। कालू या मरियम लक़द जीति शैयन फरिया, ऐ मरियम ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया, ये बच्चा कहां, किसका पाप लेके आई है। या उख्त हारूना, ऐ हारून की बहन। ये हारून कौन थे, ये हजरत मरियम के कोई भाई थे, या ये भी हो सकता है कि हारून से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हारून थे, क्योंकि उन्हीं की नस्ल से ये लोग हैं। तो हारून की बहन, ऐ हारून की बहन, माँ काना अबू किमरा सौयू व माँ कानत उम्मो के बगिया, तेरा बाप भी अच्छा आदमी था, तेरी माँ भी नेक थी, तू कैसे ऐसी हो गई। इससे एक सबक मिला कि अगर माँ नेक हो, अगर बाप नेक हो, अगर भाई नेक हो, तो घर की लड़की का बिगड़ने का चांस बहुत कम हो। घर की लड़कियां तब बिगड़ती हैं जब भाई बिगड़ जाए, जब बाप बिगड़ जाए, जब माँ का कैरेक्टर खराब हो जाए। आज हमारा समाज बिगड़ रहा है ना, कहीं न कहीं उनके गार्जियन, उनके माँ बाप, उनके भाई, उनके बहन जिम्मेदार हैं। कुरान की आयत बता रही है कि ऐ हारून की बहन, तूने ये पाप कैसे कर दिया, तेरा बाप, तेरा भाई तो नेक है, तेरा बाप तो नेक है, तेरी माँ तो नेक है। हजरत मरियम बेचारी चुपचाप है। अल्लाह फअशारत इलैहि, अपने बच्चे की तरफ इशारा कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, इस बच्चे से पूछ लो, इशारा करे, मैं नहीं, इससे पूछो। कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया, कौम के लोगों ने कहा कि मरियम क्या मजाक करती हो, दूध पीते बच्चे से हम बात करेंगे, तुम अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए बच्चे को मोहरा बना रही हो, बच्चे से बात करेगा, बच्चा बोलेगा। कौम के लोगों ने कहा बच्चा बोलेगा, बच्चा बोल पड़ा। काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबासु हय्या। माँ की गोद में ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, ये इनका पहला मौजज़ा है। ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मौजज़ा है कि माँ की गोद में, जाहिर सी बात है, दूध पीता बच्चा बोल तो नहीं सकता है, वो तो रोता है, उसको दूध चाहिए तब भी रोता है, उसको पेट में दर्द है तब भी रोता है, लेकिन यहाँ दूध पीता बच्चा बोल रहा है, ये मौजज़ा है ईसा अलैहिस्सलाम। और जब बोले तो पहला जुमला क्या कहा, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आज दुनिया में कई करोड़ लोग हैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, जो कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। मगर सोचो कि जिस नबी को मानने का दावा करते हैं, उस नबी की जुबान से जो पहला लफ्ज निकला है उसी का इनकार करते हैं। ईसा ने क्या कहा, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। और वो क्या कहते हैं, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। उनके पैगंबर की जुबान से जो पहला जुमला निकला उसी का इनकार करती है उनकी कौम। ये ईसाई उसी का इनकार करते हैं जो उनकी जुबान से पहला जुमला निकला है। कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब यानी इंजील अता की है। वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया है। वजालनी मुबारका, और अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है। और अल्लाह ने मुझे नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, ज़कात देने। नमाज यहां भी आ गई। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में जो कीमती बातें बोल रहे हैं, उस कीमती बात में एक बात नमाज भी है मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में, बनी इसराइल ने इस बच्चे के बोलने के बावजूद हजरत ईसा पर इल्जाम लगाया कि ये हराम की औलाद है, ज़िना की औलाद है। उनकी माँ के ऊपर इल्जाम लगाया और सारी जिंदगी ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन बने रहे। चंद मुट्ठी भर लोग उनके ऊपर ईमान लाए। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ और मौजज़े भी दिए थे। एक बीमारी होती है जिसको बर्स की बीमारी कहते हैं, कोढ़ की बीमारी है, पूरे बदन पे सफेद दाग हो जाते हैं, पूरे बदन पे जख्म हो जाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ फेर देते थे, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाता। मिट्टी की चिड़िया बनाते थे, मिट्टी के चिड़िया का ढांचा बनाते थे और अल्लाह का नाम लेकर के उसमें फूंक मारते थे, वो सचमुच की चिड़िया बन जाती थी, उड़ जाती थी। कब्र के पास जाते थे, कहते थे फला जो कब्र में मरा पड़ा है, कहते थे उड़ जा तू अल्लाह के नाम से, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, मुर्दा खड़ा हो जाता था। ये मौजिज़े दी अल्लाह ताला ने अपने इस पैगंबर को, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मगर ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाना तो दूर की बात है, उनका मर्डर करने की प्लानिंग की गई। बादशाह को भड़काया गया कि ऐ बादशाह सलामत, ये ईसा मसीह तेरी बादशाहत को खत्म करना चाहता है, उसको कत्ल कर दे। बादशाह ने अपनी पुलिस को भेजा, जाओ
اس کو پکڑ کے لا، اس کو ہم سولی پہ چڑھائیں گے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. جب عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہو گیا کہ اب میری قوم کے لوگ مجھے ختم کر دیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا انصاری، کون ہے میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے. کتنے تھے یہ؟ 12 تھے. جو پیغمبر اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر رہا ہے، جو کوڑی کو ٹھیک کر رہا ہے، جو مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر رہا ہے، جو چڑیا بنا کے مٹی کی چڑیا کو سچ مچ کی چڑیا بنا رہا ہے، اس کے اوپر ایمان لانے والے کتنے لوگ ہیں؟ 12 لوگ. لہٰذا اگر ہم سچائی بیان کریں اور کوئی نہ مانے تو فیل ہم نہیں ہوئے، فیل وہ ہوا ہے. ناکام ہم نہیں ہوئے، ناکام وہ ہوا ہے. نبی اور پیغمبر اور رسول ناکام نہیں ہوئے، ناکام وہ لوگ ہوئے جو ان کے اوپر ایمان نہیں لائے. اتنے جلیل القدر پیغمبر پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ 12 لوگ. 12 لوگوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ہم آپ کی مدد کریں گے. حضرت عیسیٰ نے کہا دیکھو ابھی تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے آئیں گے اور مجھے پکڑ کے لے کے چلے جائیں گے، سولی پہ چڑھا دیں. تو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اللہ مجھے زندہ اٹھا لے گا. تو کیا تم میں سے کوئی میری جگہ اپنی جان دینے کو تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو میرا ہم شکل بنا دے گا اور میری جگہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. کیا تم تیار ہو؟ ایک نوجوان آگے بڑھا، کہا کہ میں تیار ہوں. اے عیسیٰ میں آپ کی جگہ جان دینے کو تیار ہوں. ولیکن شبہ لہم، اللہ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی. عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی. پولیس والے آئے. جب تک پولیس والے آتے بادشاہ سلامت کے، تب تک آسمان سے 4 فرشتے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور باڈی کے ساتھ زندہ آسمان پر لے کے چلے گئے. اور یہاں ان کے جو 12 حواری تھے، جو ان کے 12 اسٹوڈنٹ تھے، ان میں سے ایک نوجوان کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا. پولیس والے اس کو لے کر گئے، اس کو سولی پہ چڑھا دیا. اور یہودی آج تک کہتے ہیں انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا. لیکن اللہ کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہیں انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا ہے، عیسیٰ کو سولی نہیں چڑھایا ہے. بل رفعہ اللہ، بلکہ عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 33 سال. 33 ایئرس. کتنی عمر تھی؟ 33 سال. اور قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور 40 سال تک دنیا میں رہیں گے. کہاں آئیں گے؟ ملک شام کے اندر ایک شہر ہے دمشق. دمشق میں ایک مسجد ہے، ایک مینار ہے، اس کا نام ہے المنارۃ البیضاء. اس مینار کے پاس آئیں گے اور 2 فرشتوں کے ہاتھ کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کے آئیں گے. اور فجر کے ٹائم آئیں گے، جب فجر کی جماعت اقامت ہو رہی ہوگی اس ٹائم آئیں گے. اور جب آئیں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. اور آنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ وہ دجال کو قتل کریں گے. دجال کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. وہ آ کے دنیا میں دجال کو تلاش کریں گے. اور دجال کہاں ملے گا؟ باب لد کے پاس ایک جگہ ہے، اس جگہ دجال کو پکڑیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. سور کو ختم کریں گے، دنیا سے سور ختم کر دیں گے. اور جتنے یہودی اور عیسائی ہیں، جتنے اللہ کے لیے بیٹا کہنے والے، سن آف گاڈ کہنے والے، سب کو قتل کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد پھر کوئی کافر اور مشرک نہیں بچے گا دنیا میں. اور یہ جو کراس پہنتے ہیں، صلیب پہنتے ہیں، اس کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں میں یہ بات آئی ہے، متواتر حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے پہلے ایسا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک مرتبہ ان سے مطالبہ کیا کہ اے عیسیٰ، آپ اپنے پروردگار سے کہیے کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے. دسترخوان کو عربی میں کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ بتاؤ. مائدہ. قرآن کی ایک سورت ہے، اس کا نام بھی سورہ مائدہ. اسی مائدہ کے اوپر پڑا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم. حواریوں نے کہا اے عیسیٰ، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، کیسا غلط سوال کر رہے ہو، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اے عیسیٰ، آپ ناراض مت ہوئیے، ہمارا مقصد غلط نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان تو لے آئیں، لیکن وہ ایمان اور مضبوط ہو جائے، ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے. لہٰذا اگر ہو سکے تو اللہ سے دعا کر دیجیے کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اے اللہ، تو آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے. اے اللہ، ایک دسترخوان اتار دے، اور یہ دسترخوان جب اترے تو یہ ہمارے لیے ایک تہوار بن جائے، ہمارے لیے خوشی کا موقع بن جائے.
اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم دسترخوان اتاریں گے، مگر دسترخوان اترنے کے بعد اب اگر کسی نے اللہ کا انکار کیا اور تمہارا انکار کیا ہے عیسیٰ، تو ہم ایسا عذاب دیں گے، دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے، عیسائی کا مطلب یہاں وہ عیسائی نہیں، حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے، ان کی قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ اللہ نے اتنی سخت وارننگ دی ہے کہ اگر ہم وہ دسترخوان اتاریں گے تو ہم سخت عذاب دیں گے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے، تو ڈر گئے اور بولے اے عیسیٰ ہمیں ایسا دسترخوان نہیں چاہیے، اور وہ دسترخوان آسمان سے نہیں اترا، وہ نہیں اترا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک خاص بات اور یاد رکھیے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پوچھو کیوں؟ کہتے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ان کا باپ کون ہے؟ باپ اللہ ہے۔ اس کا جواب قرآن کریم میں اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ ایک آیت میں اللہ نے عیسائیوں کے پورے عقیدے کی تردید کر دی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ارے آدم کو تو اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، آدم کو تو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا، مٹی کا پتلا بنایا اور کہا ہو جاؤ، آدم علیہ السلام ہو گئے۔ لہٰذا اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہونی چاہیے تو پھر تو آدم کی بھی عبادت ہونی چاہیے، آدم کو بھی اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا کہنا چاہیے، وہ تو بغیر باپ اور بغیر ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ تو عیسائیوں کے عقیدے کی تردید قرآن میں جگہ جگہ کی، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو، میری عبادت کرو، مجھے اللہ کا بیٹا کہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق حاصل نہیں، اے اللہ میں نے ایسا